اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات بلند آواز سے۔ اتنے خطرناک اور پورا شوق دور میں جو ماتمی اپنے آپ کو بادشاہ علی کی ولایت کا جتنا مکروز سمجھتا ہے، کوشش کر کے اتنی بلند صلوات تلاوت کرے۔ والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین۔ صلوات مل کے بلند آواز سے تلاوت کر لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ تمام حاضرین مجلس کی، بانیان مجلس کی، منتظمین و معاونین مجلس کی، اور بالخصوص پوری دنیا میں بسنے والے وہ خوش نصیب اور خوش بخت احباب کہ جنہیں ماں کی گود میں پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی اس بات کا بھرپور یقین ہو گیا تھا کہ ہماری ماؤں نے ہمیں ڈھیر ساری منتوں اور مرادوں کے بعد اللہ سے مانگا ہی صرف علی کی ولایت اور حسین کے ماتم کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ جی اپنے سمیت ان تمام کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے، اور مستقبل میں پیش آنے والے مصائب و تکالیف سے تحفظ کے لیے کوشش کر کے ہر بندہ اتری بلند صلوات ضرور پڑھے جتنی صلوات کی طاقت اسے حسین بادشاہ نے عطا کی۔ اجازت ہے باؤ جی میں نوکری کا آغاز کروں بغیر بھیا کوئی لمحہ ضائع کیے۔ میں پتہ نہیں وہ چکوال سے نکل کے یہاں تک رستے میں سوچتا ہوں یہ پڑھوں گا یہ پڑھوں گا یہ پڑھوں گا۔ فہد نے بیٹھے بیٹھے مجھے ایک نظم کا حکم کر دیا، بس اس نظم تک حضور جانے کے لیے یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک قطعہ مجھے پڑھنا پڑتا ہے، 2 پڑھنے پڑتے ہیں، 3 پڑھنے پڑتے ہیں۔ میں پہلے 4 مصرے پڑھ کے صرف موضوع بھی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اور پھر دیکھوں گا آپ جتنا سنتے ہیں، پھر میں ہو سکتا ہے اسی کے بعد نظم شروع کر دیتا ہوں۔ جی، بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ۔ بھائی جان، میں پہلی دفعہ آیا ہوتا تو شاید میں حوصلہ نہ کرتا۔ جی بچے بیٹھ جا، میرا بچہ، ہاں بیٹھ جاؤ۔ میں آپ کے مزاج سے بخوبی واقف ہوں، بے شک سال میں ایک ہی دفعہ آنا ہوتا ہے، لیکن وہ اتنی ساری دعائیں ماتمی مجھے کر کے بھیجتے ہیں کہ میری جھولی چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ آپ کی دعائیں ڈھیر ساری ہوتی ہیں، میں سارا سال آپ کی دعاؤں کے سائے میں ہی رہتا ہوں۔ جی، بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ۔ اور کوئی جگہ ہوتی تو شاید میں اگلے مصرے پہ نہ رکنے کی کوشش کرتا، حوصلہ ہی نہ بھائی جان کرتا، لیکن یہ عارف والا ہے، میں جانتا ہوں۔ جی، بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ، کیوں؟ ماتم کا شہن ماتمی کو وہ صلہ دیا۔ تھوڑا اجر ہے جس کا ہاتھ نہیں اٹھا، یہ تھوڑا اجر ہے کہ محمد کی بیٹی معاشر کے میدان میں کھڑی انتظار کرے گی کہ میرے بیٹے کا ماتمی آ رہا ہے، میرے حسین کے ماتمی آ رہے ہیں۔ بنت رسول دیکھیں گی۔ بھیا آپ اگر آپ 1 سیکنڈ کے لیے اٹھ کے یہ ذرا دروازہ بند کر دیں تاکہ یہاں سے جو فضول آمد و رفت ہے وہ بند ہو جائے۔ بنت رسول دیکھیں گی محشر میں راستہ۔ بنت رسول، مالک عباس، آپ سے بڑا در میرے عقیدے میں کوئی نہیں ہے۔ آپ وہ ہیں جو باب الحوائج، خاندان میں باب الحوائج ہیں۔ ہاں، جو پورا خاندان باب الحوائج ہے، وہ سارا خاندان میرے مالک عباس کو باب الحوائج کہتا ہے۔ اس سے بڑا مشکل کشا میرے مذہب میں ہے ہی کوئی نہیں۔ جس کے پاس ہے وہ اپنی داد دعا سنبھال کے رکھے۔ مولا آپ کے آگے التجا ہے، یا تو میری بات عارف والا کے ماتمیوں کو ویسے سمجھ آئے جیسے میں نے کی ہے، یا پھر کسی کو سمجھ نہ آئے۔
ना समझ आना मुझे वारे में है, गलत समझ मेरा बड़ा नुकसान कर देती है। मैंने दुआ कर दी है, अब मैं देखता हूँ मेरी दुआ किस स्पीड से कबूल हुई है। बिनते रसूल देखेंगी माशर में रास्ता, बिनते रसूल देखेंगी माशर में रास्ता, बिनते रसूल देखेंगी माशर में रास्ता, बिनते रसूल देखेंगी माशर में रास्ता। मातम का शहने मातमी को वो सिला दिया, दिल में अली भी, तन पे है काला लिबास भी, हर मातमी हुसैन ने काबा बना दिया। सच्ची मुच्ची बड़ा जालिम है जिसका हाथ नहीं उठा। हैदरी सुभान अल्लाह। लाला जी मैंने देखिए जी, मुझे देखिएगा हुजूर। भाईजान आप भी बोलिएगा थोड़ा सा प्लीज। मादरत के साथ यहाँ से ज्यादा दाद आ रही है, वहां से 2-4 जवान चुप कर गए हैं। दिल में अली भी, तन पे है काला लिबास भी, हर मातमी हुसैन ने। जेड़े 2-4 नहीं ना बोले, चलो घर जाके जो एसी थले बवोगे वो तो सोचा जी, काबे की डेफिनेशन भी यही है, अंदर अली है बाहर काला गिलाफ है। यहां से जब दाद आ जाएगी मुझे लगेगा मेरी बात पहुंच गई जी। तो आप रिलैक्स हो जाए जी, अब मैं जानूं और भाईजान जाने, तो फिर रिलैक्स हो जाऊं। 1.5 घंटा थोड़ा पार है जी। जी जी यही काबे की डेफिनेशन है। उसके भी दिल में अली है, बाहर काला लिबास है। आज मातमी पढ़ना है जी, जितनी देर भी पढ़ना है। वो एक नज़म उसने फाद ने की सुनी लाइव, उसने मुझे कहा जी ओ जी फैसलाबाद पढ़ी साजना वो पढ़नी। मैं कहा जी ठीक हो गया, मैं कहा किसी पास में लैन जानी, पढ़ी है मेरे सामने जी। 1-4 मिसरे और सुन लें जी, ताकि जो 2-4 दोस्त रह गए हैं वो भी जो बोल रहे हैं इनके साथ शरीक हो जाएं। तो फिर असी सारे मौला दी बारगाह सजदा पेश कर रहे हैं जी। हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर बनी है। वो कौन सा लफ्ज है? वो कौन सा लफ्ज है जो मैं अगले मिसरे में पढ़ रहा हूँ? और वास्ता दे रहा हूँ हर बंदे को इस मुकद्दस जगह का, इस बारगाह में जो मौजूद खुशबू ततहीर है, उस खुशबू ततहीर का वास्ता दे रहा हूँ। जिस बंदे की इसी वजह से ज़ैदी साहब तकदीर बनी हो, वो दाद न दे, बस मुझे हाथ उठा के बताए मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा वीर, मेरा पुत्र, मेरी भी बनी, मेरी भी बनी, मेरी भी बनी। जिसकी किसी और वजह से बनी हो वो हुजूर अपनी दाद संभाल रखे। जब कभी उस बात का जिक्र मेंबर से हो तो उसकी ताईद और उसको दाद दे ले ली। हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर बनी है, किससे? छाँव है अलम की जो मेरे सर पे तनी है। क्या बात है, क्या बात है। बेटा बात उठाते हैं कभी कभी, मैं परेशान हो रहा हूँ कि शायद वहाँ पे कोई और जाकिर पढ़ रहा है। हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर बनी है, हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर बनी है, हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर बनी है। मैंने गाड़ी से उतरते ही ज़ैदी साहब को कहा मेरा गाड़ी के मीटर के मुताबिक अभी तक सुबह से 750 किलोमीटर सफ़र हो गया है। मैं अपने जिस्मानी ताकत से नहीं, अपने अकीदे और अपनी रूहानी ताकत से बात कर रहा हूँ। हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर बनी है, हैदर की इसी। अगर सारी रात ये मिसरा आपको सोने दे तो फिर मैंने अली की बेटी की दहलीज पर सजदा काहे को किया है। हैदर की इसी लफ्ज से तकदीर बनी है, छाँव है अलम की जो मेरे सर पे तनी है। ये जिक्र हुसैन का कुरान सर पे रख के कह रहा हूँ पूरी दुनिया वालों, उस इश्क के मजहब से, उस इश्क के मजहब से ताल्लुक है हमारा जिस इश्क में मुल्ला नहीं जंजीर जनी है। अल्लाह अकबर। जिसे माँ ने मातमी मांगा है वो बोले हैदरी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मेरा दिल कर रहा है मैं इन मुस्कुराते हुए चेहरों पे कुर्बान ना हो जाऊं। अब जो नहीं बोले मैंने पूरी मजलिस में उन्हें मुखातिब ही नहीं करना जी। तुसी सुनो, हाँ, जिस इश्क, उस इश्क के मजहब से ताल्लुक है हमारा जिस इश्क में मुल्ला जंजीर जनी है। एक बात और करूं, जंजीर ना मारो, क्या करें? ब्लड बैंक को खून दे दें। क्या करें? ये लाइट इतनी तेज़ है मुझे इसके पीछे वाले चेहरे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन आप बोलते रहिएगा हुजूर। नहीं 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 नहीं, सारी रिकॉर्डिंग का सत्यानाश कर देगी, थल्ले हो गई तो
زنجیر نہ مارے جی. ہاں تسی ویکھو تو صحیح میں آپریشن کر کے جاواں گا اگلے سال جیوندا رہا نا تو میں پھر آواں گا. تو ایک پورے سال من مولوی لب کے دسے جڑا آکھے کہ میں تیرے پتر دی گل دی کاٹ کر لئی ہے تو میں کاپیاں لے کے وہ بوہے تو ٹر جاں گا. اے کاپیاں مولوی صاحب تسی رکھو تو میں دسو میں کیڑا کام کرنا ہوں. سبحان اللہ. ہاں جہاں ڈھیر سارے ہوتے ہیں نا مولا کے مخالف اتھے ایک ملنگ ہی بڑا ہوں جی. شاید 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے میں یہاں پہ ایک بات کر کے گیا تھا کہ عارف والا بے شک بڑی عزاداری ہے، مجالس ہیں، سارا کچھ ہے، لیکن عارف والا اپنی مجلسوں کی وجہ سے معروف نہیں ہے. عارف والا اپنے ماتم کی وجہ سے مشہور ہے پوری دنیا میں. میں پاکستان نہیں آیا تھا تو مجھے پتا تھا بھی عارف والے دا ماتم سبحان اللہ جی. ٹھیک ہے تو آج ماتمیوں نے خراج پیش کر دیں اور جس ماتمی کو چوتھے میری نظم ختم ہونے تک اپنا عکس نظر آ جائے وہ میرے ساتھ حضور دعا کرتا ہے مجھے تاکہ آئندہ بھی میرا ایسی بات کرنے کا حوصلہ بنا رہے. جسے نظر نہ آئے وہ اپنی اصلاح کرے پھر میرے اندر کتھوں کمی رہ گئی ہے. حضور آپ کا بیٹا جو آج نظم پڑھے گا اس نظم میں کہیں نہ کہیں کوئی معصوم کا فرمان ہوگا، کہیں کوئی تاریخ کا حوالہ ہوگا، کہیں کوئی قرآن پاک کی آیت ہوگی، اور جو بندہ ان سارے آئینوں میں بھی اپنا دیکھ سکے پھر یقیناً اس میں کوئی کمی ہے نا وہ تساں آپ لبنی ہے جی. زنجیر نہ مارے جی. اچھا جی کیا کرے؟ بلڈ بینک کو خون دے دے. کیوں؟ وہ جی وہ آپ جب زنجیر مارتے ہیں قمع زنی کرتے ہیں تو خون تو آپ کا سڑکوں پہ بہہ جاتا ہے، گلیوں میں ضائع ہو جاتا ہے، نالیوں میں صفائی کر کے تو نالیوں میں بہہ جاتا ہے. تو اس خون کا حسین کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ میرے سینے میں خنجر اتر جائے گا اگر کوئی ماتمی اس بات پہ نہ بولے گا. جڑا بندہ ماتمی نہیں ہو اپنی داد گھٹ رکھے سانب رکھے کسی اور دا کر دے کم آ جائے گی. ماتمی نل گلے خون تو آپ کا گلیوں میں بہہ جاتا ہے، نالیوں میں بہہ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. اس کا حسین کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہی آپ کسی بلڈ بینک کو خون کی 1-2 بوتلیں دیں، وہی آپ کا خون کسی مرتے ہوئے بندے کو لگے وہ بچ جائے گا. حسین کتنے خوش ہوں گے. اب یہاں جو ہوتے ہیں نا ممی ڈیڈی شیعہ بھائی برگر شیعہ واہ ٹائم بے ٹائم پیزا کھانے والے یہ بھی ایک ہے. راتی 2 بجے بھی بھوک لگی تو پیزا آرڈر کر دینا. ایک یہ بھی کلاس ہے جی. واقعی خون تو ضائع ہو جاتا ہے، حسین کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آئے میں اپنے آپ کو کہہ لیتا ہوں یار تو جیویں پہ آ. صحیح بات ہے، بات ہی ایسی مرشدی آپ کا دل بھی کرے گا بھی واقعی بھائی خون تو ضائع ہو جاتا ہے، حسین کو تو واقعی اس خون کا کوئی فائدہ نہ ہوا. غلط. عقل کا علاج کرا. تجھے کس نے کہا کہ میں زنجیر حسین کو فائدہ پہنچانے کے لیے مارتا ہوں؟ ہائے ہائے جڑے ماتمی بیٹھو تو اڈی وکالت پہ کردام نقش میں نقش کرنے لگا ہوں سینوں پہ، ماتمی کے سینے پہ. تجھے کس نے کہا کہ میں زنجیر زنی حسین کو فائدہ پہنچانے کے لیے کرتا ہوں؟ عقل کا علاج کرا، عقل کو ہاتھ مار. جو کربلا میں اللہ سے فائدہ نہیں لیتا وہ تیرے میرے سے لیتا ہے. مجھے تو تائید چاہیے. ہاتھ اٹھا دے بھائی. حیدری بھائی جو سب کچھ اسے دے کے پھر کہتا ہے اور کچھ دوں، وہ تیرے خون کی بوتل پہ بیٹھا ہوا ہے نا. میں بتاتا ہوں میرے پاس زنجیر زنی کی وجہ ریزن کیا ہے. میں زنجیر زنی کر کے اپنی کمر پہ زخموں کے نشان اس لیے نقش کرواتا ہوں کہ مجھے قبر میں جا کے اپنا عقیدہ بتانا نہ پڑے. بیٹھے کو میرا ہم عقیدہ، میرا ہم مزاج، میرا ہم سوچ، بس. میں نہیں انویسٹیگیشن بھگت سکتا جا کے. ہاں بس میرے زنجیر کے نشان دیکھو، میرے سینے پہ ماتم کے نشان دیکھو، میرے سر پہ قمع زنی کے نشان دیکھو، اور اسی سے جان جاؤ میرا عقیدہ کیا ہے. تنگ نہ کرو، میں علی سے ملاقات میں مصروف ہوں. ہائے ہائے جڑے نہیں بولے تواڈی کوئی نہیں ہونی تے بولو تے صحیح. کھول کے دینا ڈونٹ ڈسٹرب. علی سے ملاقات میں مصروف.
بس یہی میرا شجرہ بھی ہے، یہی میرا عقیدہ بھی ہے، یہی میرا نامہ اعمال بھی ہے۔ ماتمی پہ ایک نظم میں ابتدائیہ نہیں پڑھ رہا تاکہ آج دل ہے کہ ایک تو بند وہ بھی پڑھ لے جو شاید ابھی تک نہیں ریکارڈ ہو سکے۔ او میرا بچہ بولنا نہیں، اب آپ بولو گے تو میں آپ کو اٹھا کے ادھر بلا دوں گا، ٹھیک ہے؟ بولنا نہیں میرا بچہ، بالکل ڈائریکٹ بات شروع ہو گئی۔ جی کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی؟ بابا 2-3 سال سے نا یہ میرے اندر کروٹیں لے رہی تھی باتیں، کیونکہ آج جو کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا نا، ماتمی پہ وہ اعتراض کرتا ہے۔ یا کی نے انہوں ہور کام ہی کوئی نہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیڑے کام دے بندے نے، ان کا کام کیا ہے اور ان کا مقام کیا ہے۔ ایک مصرع حضور پڑھا، دوسرے پہ داد نہیں چاہیے، تیسرے پہ داد نہیں چاہیے، اور میں چوتھے مصرے پہ بھائی جان اس بندے کے کلیجے کا اپنی ذاکری کے میزان ترازو میں وزن کروں گا جو عارف والا میں بیٹھا ہوا کالا لباس پہن کے ماتمی یونیفارم پہن کے بیٹھا اور کہے کہ میرا مصرع پہنچ بھی گیا مجھ تک اور میرا بولنے پہ دل نہیں ہے۔ ایک ہستی کا اشارہ ہے جی، نام نہیں ہے۔ کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی؟ کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی؟ کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی؟ ملا پرست سوچ نے سوچا ہے ماتمی۔ کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی؟ ملا پرست سوچ نے سوچا ہے ماتمی۔ سمجھو اس ایک بات سے کیا کیا ہے ماتمی؟ سمجھو اس ایک بات ہے جو اگلے مصرے میں آ رہی ہے، سمجھو اس ایک بات سے کیا کیا ہے ماتمی؟ کون سی بات؟ نبیوں کو دینے والی نے مانگا ہے ماتمی۔ حق تو یہ ہے کہ جس کا ہاتھ نہیں اٹھا اسے لنگر نہ دیا جائے۔ آج میں تو یہی کہہ سکوں گا، ورنہ جس کا ہاتھ حسین کی اماں نے ماتم کے لیے دیا ہے، بولو حیدری۔ بندے دی تک کی نہیں پئی گلتے، آپ جیئے میری جان، جو بولے ہیں آپ سدا جیو، جڑے نہیں بولے تسی ہور جیو، مطلب توانو بھی بولن دا والا ہوندا ہوئے۔ سمجھو اس ایک بات سے کیا کیا ہے ماتمی؟ نبیوں کو دینے والی نے، جڑے بندے دی عارف آلے دے وچ بہ کے عقیدے والے بندے دی باجی مصرے تے تک نہیں نہ پئی، ایک دفعہ یہاں سے سوچنا ضرور کہ اس بی بی نے ماتمی مانگا ہے جس نے ساری زندگی صرف عباس مانگا تھا۔ تو ان پتہ لگے ماتمی چیز کیا ہے۔ ہاں بس جس بی بی کے ہاتھ حضور عباس مانگنے کے لیے اٹھے نا، وہی ہاتھ بھائی جان ماتمی مانگنے کے لیے اٹھے۔ اپنا معیار دیکھو، اپنے معیار کا خیال کرو، بہت بڑا منصب ہے، چھوٹا موٹا منصب نہیں حضور، یہ گلیوں میں رولنے والا منصب نہیں ہے، یہ تو تخت پہ بیٹھنے والا منصب ہے، یہ تو وہ منصب ہے جس کے لیے انبیاء ترستے ہیں۔ بات کروں، ایک چیلنج ہے بابا، ایک چیلنج آ گیا جی۔ کتنے بندے بیٹھے ہیں؟ ہر ایج کا بندہ، بزرگ بھی بیٹھے ہیں جن کی داڑیاں سفید ہوں گی، ساری زندگی حسین کا ذکر سنتے سنتے، سناتے سناتے، کرتے کرتے، کرواتے کرواتے۔ جوان بھی بیٹھے، یہ چھوٹے میری اولاد جتنے بھی بیٹھے جی، ہر کلاس ہر ایج کا بندہ بیٹھا ہے۔ میری بات غلط ثابت ہو مجھے بالکل اس بات کا لحاظ کر کے چھوڑنا نہیں کہ بڑی دور سے آیا ہے، مہمان ہے، ذاکر ہے، سید ہے، خیر ہے، غلط کہہ بھی گیا تھے کوئی گل نہیں نا، اس ممبر پہ اسی کی خیر ہے جو ٹھیک ہے، ہاں جو ٹھیک نہیں ہے حضور اس کی کوئی خیر نہیں ہے۔ آج ہم پہنچے ہی اس وجہ سے تباہی کے دہانے تک ہیں کہ اس ممبر پہ غلط لوگوں کی بھی خیر ہونا شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، ہاں غلط بندے دی خیر بالکل سپیئر نہیں کرنا، مجھے ٹوک دینا تاکہ یہ کیمرہ ریکارڈ کر لے، لوگوں کو پتہ تو چلے نا حضور۔ میں تو ابھی رستے میں نے آپ کو بتایا، میں دیکھ رہا تھا لائیو چل رہی تھی، یہ پڑ گیا، یہ پڑ گیا، یہ پڑ گیا، یہ پڑ گیا، تو اگر میں دیکھ رہا ہوں تو دنیا بھی دیکھ ہی رہی ہوگی، دنیا کو پتہ چلے اس ممبر پہ اگر کوئی بندہ غلط بات کرے تو شیعہ اسے برداشت نہیں کرتے، اور اگر ٹھیک کروں تو حضور دعا بھی اتنی کیجیے گا کہ لوگ یہ بھی جان لیں کہ بھی شیعہ مول پانا بھی جان دیں، اے حق نہیں رکھ دے کسے دا، اساں تے حق رکھنا والے نوں منی ہی نہیں۔ سبحان اللہ، جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکتا مسکرا ہی دیو تہاڈی خیر ہوئے۔ حق رکھنے والوں سے اپنا تعلق ہی کیا ہے؟ ہماری تو لڑائی ان لوگوں سے ہے جنہوں نے حق رکھ لیا ہے۔ کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی؟ بھولے تو نہیں، کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی؟ اگلی دفعہ میں اگر آیا تو میں فات سے کہوں گا ممبر اتھے لاتا کہ اے سارے دوست میری اکھاں دے سامنے ہوں، یہ تے بول دے ہی پہ انشاءاللہ ہوئی ساڈے نال رل ہون جی۔ کس نے نگاہ نور سے دیکھا ہے ماتمی؟ ملا پرست سوچ نے سوچا ہے ماتمی۔ سمجھو اس ایک بات سے کیا کیا ہے ماتمی؟
سمجھو اس ایک بات سے کیا کیا ہے ماتمی، نبیوں کو دینے والی نے مانگا ہے ماتمی، اور اس نوع کے کوئی بھی فضائل نہ لکھ سکا، اس نوع کے اتنی عظیم شخصیت ہے ماتمی، آج تک اس کے فضائل حضور لکھے ہی نہیں گئے، اس نوع کے کوئی بھی فضائل نہ لکھ سکا، ایک ماتمی ہے جس کا عقیدہ نہ بک سکا، اور جس کا عقیدہ نہیں بکا ہاتھ اٹھاؤ حیدری۔ میں نے مولوی بھیا بکتا دیکھا ہے، میں نے ذاکر بکتا دیکھا ہے، بانی بکتا دیکھا ہے، لالا جی نہیں بکیا تھے، میرے مالک دا ماتمی نہیں بکیا، میں قربان ہو جاؤں، سبحان اللہ۔ اس نوع کے کوئی بھی فضائل نہ لکھ سکا، ایک ماتمی ہے جس کا عقیدہ نہ بک سکا، ایک ماتمی ہے جس کا عقیدہ نہ بک سکا۔ بند دو وہ آ گئے ہیں، کوئی بندہ مجھے کہے نا دو آپشنز ہیں تیرے پاس، یا مجھے یہ دو بند دے دے یا اپنی زندگی دے دے، میں ایک سیکنڈ نہ لگاؤں، میں اپنی زندگی اس کی ہتھیلی پر رکھ دوں، بند نہیں میں دیندہ، بند جانے، بات جانے، مصر جانے، قیامت کا میدان جانے، ماتمی کو مانگنے والی حسین کی عزت والی اماں جانے، قیمت جانے، بی بی دیں گی تو آپ عارف والا والے جو داد اور دعا دو گے میں تحفہ سمجھ کے اپنی ذاکری کی جھولی میں سمیٹ کے لے جاؤں گا اور مالک کے قدموں میں رکھوں گا، مولا تیرے نوکروں نے تیرے ماتمی کا فضائل سن کے یہ دعا کی ہے، سن لے ہے جس زباں پہ تولا حسین کا۔ بھائی جان ہاتھ کھول کے بیٹھنا، بھائی داد نہ دینا لیکن ہاتھ کھول کے بیٹھنا، بندے ہاتھوں والا بندہ مجھے پریشان کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ سن لے ہر وہ بندہ جس نے بھیا زندگی میں ایک دفعہ بھی یا حسین کہہ کے یوں کر دیا ایک دفعہ اور پھر آج تک نہیں کیا، وہ میرے ساتھ ہے جی، فخر کرے اپنے اوپر، ناز کرے، مان کرے، سار اٹھا کے چلا کر گلی میں بازار میں، یہ مصرع تیرا مصداق ہے، سن لے ہے جس زباں پہ تولا حسین کا، سن لے ہے جس زباں پہ تولا حسین کا، ہے جس کی ساری عمر مجلہ حسین کا، آ دیکھ یوں کریم تجلہ حسین کا، کون سا ہے ماتمی کا سینہ مسلح حسین۔ کسی نے سنا میں نے کیا کہا؟ ماتمی بولو حیدری۔ لالا جی دعا تے کرو، خیر ہوئے، سن لے ہے جس صبح پہ تولا حسین کا، ہے جس کی ساری عمر مجلہ حسین کا، آ دیکھ یوں کریم تجلہ حسین کا، ہے ماتمی کا سینہ ماتمیوں کا شہر ہے، اللہ کرے مجھے بات کی وضاحت نہ کرنی پڑے، ابھی ماتم کرے نا حضور، میں صدقے جاؤں میری جان، حضور ابھی کوئی بندہ قمیض اتار کے ماتم کرنے لگے، آپ اس کا سینہ نوٹ کریں، اس کا سینہ سفید ہوگا، 10 منٹ ماتم کر لے سرخ ہو جائے گا، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ 2 گھنٹے کر لے، پھر وہ سرخی جو ہے نا وہ سیاہی میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی، پھر جب ہر شب جمعہ ماتم کرو، ہر نوچندی پہ ماتم کرو، ہر شہادت پہ ماتم کرو، بہانے سے ماتم کرو، ٹھیک ہے؟ پھر کچھ 6 مہینے، سال 2 سال اسی روٹین سے معمول سے ماتم کرو، ایک وقت آ جائے گا قمیض اتارو تمہارے وہ کالے نقشان نقش ہو چکے ہوں گے، میں مان ہی نہیں سکتا باجی اتنی بڑی تعداد میں ماتمی لباس پہن کے ملنگ حسین کے بیٹھے ہوئے نوکر ماتمی بیٹھے ہیں، کوئی ایک تو ہوگا جس کے سینے پہ وہ نشان نقش ہیں، میں نے آپ نقش کروا کے پھر میں ذاکری کی طرف آیا ہوں، میں بڑی دیر ماتم داریوں میں رہا ہوں اور اب جا کے ذاکری کرنی شروع کی ہے جی، ٹھیک ہے؟ جس کے نقش ہیں ساری رات تینوں مصرع ساؤنڈ دے وے تو پھر میرے چ کمی رہ گئی جی، آ دیکھ یوں کریم تجلہ حسین کا، ہے ماتمی کا سینہ مسلح حسین کا، اور ماتم کے سب نشان جو سینوں پہ تن گئے، ماتم کے سب نشان جو سینوں پہ تن گئے وہ انبیاء کے ماتھے کا محراب بن گئے۔ یا حسین، میں صدقے ہو جاؤں، یہ نشان سستے نہیں ہیں، یہ بڑے قیمتی نشان ہیں، ان کی حفاظت کرنا، جو حسین کا ماتمی ہے بولو حیدری۔ سبحان اللہ، آج بزرگوں نے خیر کر دی، معذرت کے ساتھ جوان پیچھے رہ گئے، ماتم کے سب نشان جو سینوں پہ تن گئے وہ انبیاء کے ماتھے کا
محراب بن گئے. 4 مصرے آہستہ پڑھوں پر گل بڑی دور دی ہے, پڑھنی میں آہستہ ہے. مانا کہ یہ غریب ہے. یہ کون؟ ماتمی. مانا کہ یہ غریب ہے, نادار تو نہیں. ہائے ہائے بھائی کیا بات ہے. میں اور فہد ابھی بیٹھ کے یہ ڈسکس کر رہے تھے بھی مجلس نہ دنے لے چلیے, رات نو بندے نیندر زیادہ ہوندی ہے, ٹھیک ہے, اس وجہ سے وہ بولتے نہیں. اللہ کرے اگلی دفعہ دن کو ہو جائے جی. مانا کہ یہ غریب ہے, نادار تو نہیں, لیکن اسے خریدے وہ بازار تو نہیں. مانا کہ یہ غریب ہے, نادار تو نہیں. اتنی میں نے آپ کی فضیلت پڑھی ہے کہ عارف والا دا ماتمی پوری دنیا جانے جاندے جی. 2 لفظ آ رہے ہیں, اگر ان لفظوں کو حضور میں کھول دوں گا نا تو میری بربادی لگ جائے گی. ککھ کنڈا نہیں رہنا میرے پلے, سواد اکا نہیں ہونا, پھر بھاویں تسی چھت نہ لگ کے داد دیو, ذرا لطف نہیں آئے گا. کھولے بغیر بولو تو میں آپ کو نا یہاں سے پھر 400-450 کلومیٹر سفر ہے, گھر جانا ہے جی. میں تو سلوٹ انج کرتا جاؤں بھی عارف والے نے مول پا دیتا ہے. عارف والا میں ہر عارف بیٹھا ہوا جی. مانا کہ یہ غریب ہے, نادار تو نہیں, لیکن اسے خریدے وہ بازار تو نہیں. اس بات سے خدا کو بھی انکار تو نہیں. اس بات سے خدا کو بھی انکار تو نہیں. کس بات سے؟ بے شک گناہ گار ہے, غدار تو نہیں. بھائی کیا بات ہے. او تواڈی وفا نو سلام ہے عارف والے ہو بھائی, کیا بات ہے. حسین کا مسکرا دے بھائی. یہ جو ماتم ہے یہ حسین سے وفا کی دلیل ہے نا. بے شک گناہ گار ہے, مانا کہ یہ غریب ہے, نادار تو نہیں, لیکن اسے خریدے وہ بازار تو نہیں. اس بات سے خدا کو بھی انکار تو نہیں. بے شک گناہ گار ہے. ترلائے پوری دنیا دا ماتمی, جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, جو اندر بیٹھے ہیں باہر بیٹھے ہیں, جن تک آواز جا رہی ہے, جو کیمرے کے تھرو دیکھ رہے ہیں, اس دروازے پہ گناہ گار بن کے چلے جانا, غدار بن کے نہ جانا. یہاں غلطی کی معافی ہے, گستاخی کی معافی نہیں ہے. آل محمد کے دروازے پہ گستاخ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. گناہ گار تو ابھی میرے سے پہلے بھائی جان پڑھ رہے تھے, ایک گناہ گار فطرس تھا, حسین نے اسے بھی معاف کر دیا. آخری وقت میں ہور تھا, حسین نے اسے علیہ السلام بنا دیا. یہ تو اتنا کریم در ہے کہ جہاں پہ گناہ گار علیہ السلام بن جاتے ہیں, گناہ گار بن کے جانا ہے, غدار بن کے نہیں جانا. مرشد مجھے اس قرآن کے عزت کی قسم ہے, یہ ذکر حسین قرآن سے کم نہیں ہے. اس شعر کے بعد ایک کام ضرور ہوگا, یا تو پھر آج کے بعد ساری زندگی آپ کا بھائی آئے گا, یا بارگاہ کے باہر تختی لگ جائے گی بھی ہور جیڑا مرضی آوے اے دردہ رخ نہ کرے. اے توڑے بولن میں دسنا بھی یہ دو بات کی حالات ہونے نہیں. اس بات سے خدا کو بھی انکار تو نہیں. بے شک گناہ گار ہے, غدار تو نہیں. میں فرمان ایک پڑھنے لگوں, بے شک گناہ گار ہے, غدار تو نہیں. اور میں کہہ رہا ہوں کہ سادات بھی حسین کے گھر ماتمی نہیں. سادات بھی حسین کے گھر ماتمی نہیں. خود فاطمہ کا کہنا ہے وہ فاطمی نہیں. او میں صدقے عارف والا بولے حیدری. بھائی کیا بات ہے, بھائی کیا بات ہے. راضی ہو گئے, مولا گواہ ہیں, راضی ہو گئے. میرے آنے کی بھیا قیمت ہو گئی, مولا حسین گواہ ہے. سادات بھی حسین کے گھر ماتمی نہیں. حیدر رضوی نے نہیں کہا, فہد جعفری نے, رضا زیدی نے نہیں کہا, خود فاطمہ کا کہنا ہے. وہ فاطمی, میں آپ کی داد کے لیے جھوٹ بولوں, مجھے حسین کی اماں معافی نہ کرے. بی بی کا اپنا فرمان ہے کہ جب میرے بیٹے کا ماتمی نہ ہونے والا بندہ اور منکر ولایت علی میدان معاشر میں چاہے سید ہو وہ آئے گا, میں اس سے پردہ کر لوں گی. وہ میرا کچھ نہیں لگتا, وہ ہماری اولاد ہی نہیں ہے. اور یہ آخری 6 مصرے مصائب بھی پڑھنا ہے. اچھا جی, اچھا جی. خود فاطمہ کا, میں قربان ہو جاؤں. اب اگلے کسی لفظ پہ بھی فارغ والا نہ بولے, میں اندر سے راضی ہو گئی.
خود فاطمہ کا کہنا ہے وہ فاطمی نہیں. تو جی پیورلی عارف والا کا مزاج آ گیا جی. پڑھوں؟ جو ہی کما کو سر پہ چلاتا ہے ماتمی. اچھا ایک منٹ، آپ میں سے جو کما زن ہے جس نے ایک دفعہ بھی کی ہے ادھر ہاتھ تو کھڑا کرو. تو ہون تواڈے جو کوئی نہ بولیا تو میں نہیں جی بچتا جی. ہم جس نے نہیں کی اسے اس بات کا لطف ہی نہیں آئے گا. نہیں، جو ہی کما کو سر پہ چلاتا ہے ماتمی. پہلے 3 مصروں کو دل میں، یہ دل کے بلیک بورڈ پہ لکھیے گا. پھر چوتھا مصرع جب میں لکھوں گا تو پھر ممکن ہی نہیں بندہ گونگا اور دیدی صاحب نہ بولے. بندے کہتے ہیں ذاکر کہتے جڑا نہیں بولیا گونگا تو نہیں، میں نے گونگا لیا ہووے ماتمی نہ بولے تو پھر میں کی کیتا جی. جو ہی کما کو سر پہ چلاتا ہے ماتمی، اپنے لہو میں آپ نہاتا ہے ماتمی. جو ہی کما کو سر پہ چلاتا ہے ماتمی، اپنے لہو میں آپ نہاتا ہے ماتمی. جب منزل کمال پہ جاتا ہے ماتمی، جب منزل کمال، وہ منزل کمال کب ہوتی ہے؟ جب سر پہ کما کے زخم ہیں ان سے تازہ خون بہ رہا ہے، ماتھے کا بوسہ لیتا ہوا وہ خون پلکوں سے، رخسار سے، داڑھی سے ہو کے اس کے سینے کا، ماتمی سینے کا بوسہ لیتا ہے، تازہ خون کے قطرے اس کی آغوش میں گر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے جس میں چوتھے مصرے والی بات میں نے محسوس کی ہے. تمہیں قرآن تم سب کے سر پہ رکھ کے جس نے محسوس کی ہو وہ بولے، جس نے نہ کی ہو وہ 20 صفر کو چیلم والے دن، 28 صفر کو، 21 رمضان کو، اگلے سال عاشورہ ایک دفعہ کمازنی کرنا، یہ بات محسوس ہو مجھے اگلے سال داد دینا. جس نے محسوس کی ہو وہ ضرور بولے. جو ہی کما کو سر پہ چلاتا ہے ماتمی، جو ہی کما کو سر پہ چلاتا ہے ماتمی، اپنے لہو میں آپ نہاتا ہے ماتمی. جب منزل کمال پہ جاتا ہے ماتمی پھر مولا کو اپنے سامنے پاتا ہے ماتمی. اوئے ہوئے 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 ہوئے. چلو جس نے دیکھا ہے وہ بولو حیدری. وہ ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب سید اسے ماتم میں حسین نظر آتے. ایک لمحہ ایسا بھیا آتا ضرور. اپنے لہو میں آپ نہاتا ہے ماتمی. اتنا پیارا شعر ہے میرے کاغذات میں کہ میرا بس چلے تو میں اس شعر کو تعویذ کرا کے گلے پہن لوں. اتنا لاڈ ہے اس کے اندر. جب منزل کمال پہ جاتا ہے ماتمی، مولا کو اپنے سامنے پاتا ہے ماتمی. پھر بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے، یوں حسین کا چہرہ اس کے سامنے ہوتا ہے، اس کا چہرہ حسین کے سامنے ہوتا ہے. اور اس وقت ایک سیکنڈ تو بہت بڑی چیز ہے نا. ایک مائکرو سیکنڈ ایک ایسا آتا ہے جی، ایک سیکنڈ کا کوئی 1000واں حصہ. جس نے محسوس کیا وہ بڑا لطف لے گا، جس نے نہیں کیا لے وہ بھی لے گا لطف، لیکن اسے تھوڑا آئے گا. مولا کو اپنے سامنے پاتا ہے ماتمی. پھر ہوتا کیا ہے اس وقت وہ کنڈیشن جو میں نے آپ کو بتائی ہے، خون کے تازہ قطرے گر رہے ہیں، تازہ کما کیا ہوا ہے، سر پہ زخم، چہرے پہ خون، سینے تک، آغوش تک آ رہا ہے جی خون. اس وقت عرش بخت پہ اوقات ہے تیری. اس وقت عرش بخت پہ اوقات ہے تیری. خود مولا اسے کہتے ہیں کیا بات ہے تیری. بھائی کیا بات ہے. جیت گئے کو 4-5 بندے چوپا لے، لیکن جو بولے ہیں انہوں نے قیمت ادا کر دی. بھائی جسے حسین کہہ دیں بھائی تیری کیا بات ہے. اس وقت عرش بخت پہ اوقات ہے تیری. خود مولا اس سے کہتے ہیں کیا بات ہے تیری. اچھا ماشاءاللہ بزرگ بھی تشریف فرمائیں. ماتم کیسے ہوتا حضور؟ یہ ہاتھ اٹھتا ہی یوں سینے پہ آ جاتا ہے. پہلے بلند کرنا پڑتا ہے. مجھے صرف ایک جگہ کو 10 جگہ میں نے بھائی جان یہ نظم پڑھی، ایک جگہ بابا قیمت ملی فیصل آباد، باقی 9 جگہ کسی نے مصرع سمجھ ہی نہیں آیا. سر تو لنگے. اللہ کرے عارف والا من دعا کرے جی. اس کا بلند ہاتھ، کس کا؟ ماتمی کا. اس کا بلند ہاتھ عزا کا ستون ہے. اس کا بلند ہاتھ جو بولے گا اس کی کیا بات ہے.
جو نہ بولے گا وہ دعا کرے مولا ساڈے ویر نو علم غیب دے دے، اسی نہ بھی بولیے تن پتہ لگ جائے بھی اسی پہنچ گئے ہیں کہ رہ گئے ہیں، اپنی آسانی کے لیے پھر بے شک نہ بولنا۔ اس کا بلند ہاتھ اذا کا ستون ہے، ماتم بتا رہا ہے کہ پاکیزہ خون ہے۔ او ماتمیوں تواڈی فضیلت بڑی ہے، میں جس ایک باری بھی یا حسین آکھے ہو بولو حیدری، میرے پاس تو یہی معیار ہے بھائی۔ لالا جی دعا کرو، میں تو ماتم دیکھتا ہوں مجھے پتہ لگتا ہے بندہ ٹھیک ہے۔ اس کا بلند ہاتھ اذا کا ستون ہے، ماتم بتا رہا ہے کہ پاکیزہ خون ہے۔ ایک لفظ ہے وہ واو ہے وہ، نیا لفظ تو نہیں بھائی، آپ مجھے دیکھیں گے تو پھر مجھے دیکھ یار، وہ میرے سے پیارا ہے، مجھے دیکھیں یار، میں آپ کو دیکھنے کے لیے بڑا لمبا سفر کر کے ہوں، مجھے دیکھیں، بآخری 6 مصرے پڑھ رہا ہوں۔ وہ، اس وہ کا وزن ایک طرف اور پورے 4 مصروں کا وزن ایک طرف جی۔ اس کا بلند ہاتھ ادا کا ستون ہے، ماتم بتا رہا ہے کہ پاکیزہ خون ہے، نام علی کا ورد ہی جس کا جنون ہے۔ نام علی، مجلس میں بیٹھ کے 2 دفعہ یا علی کہہ لینا، یہ ورد نہیں ہوتا، ورد ہوتا ہے چلتے ہوئے یا علی، بیٹھتے ہوئے یا علی، اٹھتے ہوئے یا علی، سوتے ہوئے یا علی، دشمنوں میں یا علی، دوستوں میں یا علی، گھر میں یا علی، باہر یا علی، ہر جگہ یا علی۔ تو اپنے پرائے کی پہچان نہیں کرنی، اپنے پرائے کا لحاظ نہیں کرنا، ہر جگہ پہ جو بندہ یا علی مدد کا نعرہ لگاتا ہے وہ ایک بندہ بولے باقیوں سے بے نیاز ہو جاؤں گا۔ نام علی کا ورد ہی جس کا جنون ہے، وہ ماتمی حسین کے دل کا سکون ہے۔ اللہ اکبر۔ آخری شعر، نام علی کا ورد ہی جس کا جنون ہے، وہ ماتمی۔ یہاں وہ لگانا پتہ کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ آج کل کچھ ماتمی میڈ ان چائنا بھی آ گئے، ہاں، ان کا یونیفارم ہی الگ ہوتا ہے۔ 1 گھنٹے کا ان کا نوحہ سن لو، حالات حاضرہ ہوتے ہیں، حسین کہیں نہیں ہوتا، اور جس کے نوحے میں حسین نہ ہو نا، اسے ماتمی کہلوانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں، فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، یہ نوحہ نہیں ہے۔ نوحہ صرف حسین کو رونے کا نام ہے۔ جو اس بات پہ، میں اسی وجہ سے بات لمبی کر رہا تھا کہ کوئی تو پہنچ کے مجھے دعا کرے، لیکن آپ نے مجھے گرنے سے حضور بچا لیے۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، پھر وہی بات جیسے میں نے پہلے کہا تھا، اللہ کرے یا تو شعر ویسے سمجھ آئے جیسے میں نے کہا ہے، نہیں تو چلو 2 منٹ رک جاؤں گا، جتنا بھی لیٹ ہو 2 منٹ سے کچھ نہیں ہوتا۔ بات میں کر رہا ہوں، زیدی صاحب کو کچھ نہیں کہنا پہ آ کی پڑھ گیا تو ویر، فہد جعفری نے بھی کہنا پہ ایک ہی پڑھ گیا، اسے مولا کی قسم نہیں پتہ میں نے کیا پڑھنا آگے، مجھے پتہ ہے میں پڑھ رہا ہوں، لیکن جتنے معیار ہیں نا، ان معیاروں پہ پورا اترنے کے بعد باؤ جی یہاں پہ آپ اپنے کان تھوڑے سے دائیں بائیں بھی رکھیے گا، یا اندر سے آپ کو پھولوں کے کھلنے کی خوشبو اور آواز آئے گی کلیوں کے کھلنے کی، یا پھر کہیں نہ کہیں کوئی چر ضرور ہوگا اندر سے، دونوں میں سے ایک کام ہوگا۔ اس کا بلند ہاتھ اذا کا ستون ہے، ماتم بتا رہا ہے کہ پاکیزہ خون ہے، نام علی کا ورد ہی جس کا جنون ہے، وہ ماتمی حسین کے دل کا سکون ہے۔ اس سے آگے میرے پاس قسم کوئی نہیں، قبر حسین پہ کھڑا ہوں، میرے مالک عباس کا عالم ہے، کتنی معتبر چیزیں ہیں، اس سے زیادہ میرے پاس معتبر شے میرے مذہب میں کوئی نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں جس کا زبان بنت پیمبر پہ نام ہے، جس کا وہ ماتمی جس کا ذکر خود سیدہ کر دے، جس کا ذکر محمد کی بیٹی حسین کی اماں کر دے، جس کا زبان بنت پیمبر پہ نام ہے، شہ کا وہ ماتمی بھی علیہ السلام ہے۔ اوکھی بات ہے، ہر بندہ تے بول ہی نہیں سکتا، جڑا بول سکتا ہے وہ بولو حیدری۔ اس میا جس کا زبان بنت پیمبر پہ نام ہے، ہمارے ہاں تو علیہ السلام ہے ہی وہ جس پہ بطول سلام کرتی، جس پہ حسین کی اماں راضی ہیں، وہی علیہ السلام ہے۔ اس کے علاوہ نہ ہم کسی کو مانتے ہیں نہ کسی کو جانتے ہیں۔ دعا کرو عارف والا والو، پردیس میں کوئی شریف اجڑ نہ جائے۔
بھائی کیا بات ہے، بھائی کیا بات ہے، اللہ مان، او میں قربان ہو جاؤں۔ یہ حق ہے نا، ماتمی کا ہائے ایسے ہی کرنا بنتا ہے۔ جنہوں نے ہائے نہیں کی مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، لیکن جنہوں نے کی ہے انہوں نے حق کے بندگی ادا کر دی ہے۔ بھائی رات کے 10:15 ہو رہے ہیں، باقی 72 فرقے بستروں کا رخ کر چکے ہیں۔ آئے تو بھیا سارے رونے کے لیے ہوئے نا۔ بابا میں فضائل پڑھ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا کچھ بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، اور میں اپنے اندر یہ کہہ رہا تھا یار فٹافٹ مکا، مصائب والے پاس سے 2-3 سال سے میں مصائب نہیں پڑھ سکا، اگلا لفظ کہوں آپ تک پہنچ جائے۔ میری مجلس ہو گئی، میں نے پہلی دعا کی ہے، ایک دعا اور کرتا ہوں پہلی والی کو ریپیٹ کر کے۔ دعا کرو عارف والا کا غیرت مند ماتمی عزادار، پردیس میں کوئی شریف اجڑ نہ جائے، اور عارف والا والو اگر خدا نہ خواستہ اجڑ جائے پھر دعا کرو اسے اجڑے وقت میں کوئی واقف نہ مل جائے۔ نہیں ہر بندے تک شاید میری بات نہیں گئی، لیکن جن تک گئی ہے انہوں نے حق ادا کر دیا ہے۔ شریف کی موت ہو جاتی ہے جعفری صاحب اگر اسے وقت میں حضور کوئی آباد وقت کا واقف مل جائے۔ بس یہ بات میری ذہن میں رکھو، زیادہ سے زیادہ 4 منٹ میں عزت والے ذاکرین کے حوالے ممبر کر رہا ہوں جی۔ ایک روایت کا شاید تیسرا حصہ پڑھ کے آپ کو سلام کر رہا ہوں، پورا پڑھوں گا لمبا ہو جائے گا۔ بڑا مشکل سفر کیا ہے علی کی بیٹیوں نے کربلا سے شام تک، بڑا مشکل 13 سفر ہے، مخصوصی معصومہ کی ہے، میں نے جان بوجھ کے اس کو چھیڑا ہی نہیں کہ وہ آخری ذاکر کا حق ہے، حق تلفی نہ ہو جائے۔ میں نے کہا بڑا مشکل سفر علی کی بہوں اور بیٹیوں نے کیا ہے کربلا سے شام تک، اتنا مشکل کیا ہے، وہ سفر اتنا مشکل تھا، آج تک کوئی ذاکر بھی وہ سفر ٹھیک نہیں پڑھ سکا۔ میں باوضو ممبر پہ کھڑا ہوں، میں آل محمد کی کچہری میں کھڑا ہوں، اس لیے نہیں کہ کسی ذاکر کو آتا نہیں ہے، اس لیے کہ اگر منو ان پڑھا جائے نا حضور جیسا ہے جو بزرگ بیٹھے تو یا پڑھنے والا اپنے اوپر طاری کر لے تو وہ خود مر جائے، یا آپ میں سے کوئی نرم دل ماتمی مر جائے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ذاکر بھی زندہ رہ جائے، آپ میں سے بھی کسی کی دل آزاری نہ ہو، بات بھی مصائب والی ہو جائے، بس یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ چلے یار ایک بات آ گئی، ایک لفظ سے کیا دیر ہوتی بابا جی، یہ قرآن میرے سر پہ یار، بار بار ذاکر قسمیں اس لیے کھاتے ہیں کہ آج کل نا غلط بہت پڑھا جا رہا ہے، صرف اپنی بات پہ لوگوں کو یقین دلانے کے لیے۔ بیٹھ جا بچے، اتنا مشکل سفر تھا علی کی بیٹیوں کا کربلا سے بھائی جان شام تک جنہ ہائے نہ کی تھی، میں مک جاؤں گا اندرو اللہ دی قسم عرف والا کا غیرت مند ماتمی۔ اتنا مشکل سفر تھا کہ بھائی جان 12 محرم کو علی کی بیٹی کا لٹا ہوا قافلہ بازار کوفہ میں داخل ہوا ہے، مجھے اس منبر کی قسم ہے 17 تک وہیں کھڑا رہا ہے۔ 5 دن ایک بازار میں لگ گئے علی کی بیٹی کو، کبھی کچھ قدم آگے لے جاتے تھے، کبھی کچھ قدم پیچھے لے آتے تھے، کبھی دربار لے جاتے، کبھی پھر بازار لے، 5 دن ایک بازار میں لگ گئے بھئی۔ بس انہی 5 دنوں میں سے کسی ایک دن کا ہلکا سا ذکر کر کے میں آپ کی دعاؤں کے سائے میں سفر کر کے ممبر ذاکرین عزت والے جو تشریف فرمائے ان کے حوالے کر رہا ہوں بھئی۔ بازار کوفہ، علی کی استقلال کی پروردگار بیٹی محمل پہ تشریف فرما تھی، جنہ ہائے کی تھی تو اڈی کیا بات ہے، تو جنہ ہائے نہیں کی تھی اپنے ایمان نال دسو بھئی وہ محمل سی، وہ محمل ہوتا تو سیدزادہ ہم پاگل ہیں، رات کے 10 سوا 10 بجے یہ پردہ دار مستورات لے کے یہاں آئے ہوئے ہیں، پاگل ہیں، محمل ہوتا تو حضور کبھی نہ آتے، بس وہ جو تھا وہ بھیا میں پڑھ نہیں سکتا، پتہ آپ میں سے ہر کسی کو ہے، جسے نہیں پتہ وہ اپنے مقدر کا ماتم کرے۔ محمل پہ میں نے کہا علی کی بیٹی تشریف فرما، حد نگاہ تک حسین کے قاتل، پیچھے حد نگاہ تک بھائی کے قاتل، جس اونٹ پہ عالیہ تشریف فرما اس اونٹ کی مہار تیرے خون رونے والے امام کے ہاتھ میں۔ بازار میں قاتلوں کے رش میں سفر کرتے ہوئے محمل پہ بیٹھے بیٹھے بی بی نے محسوس کیا بازار میں چلتے ہوئے میرے بیٹے کی آنکھوں سے سرخ آنسوؤں کی رفتار تیز ہو گئی ہے۔ پہلا لفظ پڑھ رہا ہوں بھائی مصائب کا، اللہ کرے وہ ماتمی نہ ہو، شیعہ نہ ہو جس کے منہ سے بھیا ہائے نہ نکلے۔
یا اگر شیعہ ہو تو اللہ کرے میرا دھیان اس کے چہرے تک نہ جائے ورنہ مجھے تکلیف بڑی ہوگی۔ بی بی نے محسوس کیا میرے بیٹے کی آنکھوں سے سرخ آنسوؤں کی رفتار تیز ہو گئی ہے۔ بی بی نے محمل پہ بیٹھے بیٹھے فرمایا بیٹا سجاد، میرا بچہ ہم کربلا سے کوفہ آ گئے، میرا بیٹا پورے سفر میں میری نظریں رہی ہیں تیری آنکھوں پہ، میں تیرے آنسوؤں کی تعداد بھی جانتی ہوں، ان کی رفتار سے بھی واقف ہوں۔ لفظ آ گیا ہے اللہ کرے یا مجھے پڑھنا نہ پڑے یا کوئی ماتمی پیچھے نہ رہ جائے، میرا بیٹا میں تیرے آنسوؤں کی تعداد بھی جانتی ہوں، اس کی رفتار سے بھی واقف ہوں۔ میرا بیٹا اس لمحے میں ایسا کیا ہوا ہے، تعداد بھی بڑھ گئی، رفتار بھی تیز ہو گئی۔ پورے سفر کے بعد پہلی دفعہ تیرے غیرت کے پروردگار امام نے خاک شفا سے اٹی ہوئی زلفیں ہٹائیں، محمل پہ بیٹھی ہوئی بے ردا ماں کی طرف دیکھا، دیکھ کے رو کے فرماتے خود فیصلہ کرے نہ پھوپھی اماں میں کیسے نہ روں۔ وہ دیکھیں جس دیوار کے ساتھ میرے بابا کے سار والا نیزہ کھڑا کیا ہے اماں وہ کسی اور کا نہیں، چچا حبیب ابن مظاہر کا گھر ہے، وہ میرے چچا کے گھر کے ساتھ میرے بابا کے سار والا نیزہ کھڑا کیا ہے۔ اماں وہ جو بچہ 7 سال کا کھڑا ہے وہ حبیب کا بیٹا قاسم ہے، رو اس لیے رہا ہوں اسے کیسے بتاؤں تیرا بابا شہید ہو گیا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، گھر جا کے سوچنا ایک کریمی دی انتہا نہیں، جس کا اپنا 72 بے کفن خاک پہ رہ گیا تھا، وہ نوکر کے بیٹے کو یہ نہیں بتا پا رہا کہ تیرا بابا شہید ہو گیا۔ لفظ وہ آ گیا ہے جس پہ بھیا پوری کائنات کے شیعہ روتے روتے ماتم کرتے کرتے مر جائیں نا، عالیہ کے خراج کا حق ادا نہیں ہوتا۔ وہ 7 سالہ جو بچہ ہے نا اماں وہ حبیب کا بیٹا قاسم ہے، رو اس لیے رہا ہوں اسے کیسے کہوں کہ تیرا بابا مارا گیا۔ محمل پہ بیٹھے بیٹھے بیٹا سجاد اگر صرف یہ مسئلہ ہے نا، میرے اکیلے میں گریہ کرنے کے لیے میں نے یہ لفظ رکھا ہوا ہے، تسی ماتمی بیٹھے میں تھوڑی نظر پہ کردہ اللہ کرے عبادت ہو جائے، تو پریشان نہ ہو میرا بیٹا، اگر یہی مسئلہ ہے نا میرا بچہ تو پریشان نہ ہو، تیری ماں ہے نا، اماں حکم کرے کیا کروں؟ بی بی فرماتی بیٹا میرے اونٹ کی مہار ہے آپ کے ہاتھ میں، میرا اونٹ کھینچ کے ذرا بھائی حبیب کے گھر کی چھت کے ساتھ لگا۔ کس کے گھر کی چھت؟ میں قربان ہو جاواں، کوئی تو پہنچا ہے، کس کے گھر کی چھت؟ ذرا بولو جڑے پہنچ گئے ہو۔ بھائی حبیب، بھائی حبیب جب علی کی بیٹی آباد تھی تو دربان کا نام عباس تھا، جب اجڑی ہے بھائی حبیب کے گھر کی چھت کے ساتھ لگا۔ آخری بات اور میں سلام کر رہا ہوں، میں اپنے بھائی کے بیٹے سے بات کرتی ہوں، میں اپنے بھتیجے، میرا بیٹا تو پریشان نہ ہو، تجھے پتا نا میرا تو ہی بچ گیا ہے، تیرے علاوہ کون رہ گیا ہے، میرا بچہ تو پریشان نہ ہو، میں اپنے بھائی کے بیٹے سے بات کرتی ہوں۔ اماں تعمیل ہوگی، بادشاہ سجاد نے کڑیوں والے ہاتھوں سے مہار کھینچنا شروع کی۔ اب یہ آپ خود سوچئے گا کہ جس کے بدن پہ منو لوہا تھا اس نے کیسے کھینچی ہوگی، یہ آپ نے خود تصور کرنا، رات کو کریے گا صبح مصلے پہ کریے گا۔ مولا سجاد نے جیسا مہار کھینچنا شروع کی، اب ایک لمحے کے لیے سر جھکا کے بیٹھو مجھے دیکھو، بلا تشبیہ یہ حبیب کے گھر کی چھت ہے، یہاں پہ کھڑا ہو کے حبیب کا بیٹا بازار کا رش دیکھ رہا ہے، بازار کا ہجوم دیکھ رہا ہے، بازار کا شور سن رہا ہے۔ مولا سجاد نے اونٹ کی مہار کھینچنا شروع کی۔ اس منبر پہ پڑے ہوئے ذکر حسین کی عزت کی قسم ہے، اس سے آگے قسم ہی کوئی نہیں، جیسے ہی فاجاوری جی وہ اونٹ بی بی کا حبیب کے گھر کی چھت کے ساتھ لگا، حبیب کا بیٹا ڈر کے 4 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ جس کے اندر کربلا ہے وہ تو پہنچ گیا ہے نا۔ جیسے ہی عالیہ کا اونٹ گھر کی چھت سے لگا، حبیب کا بیٹا ڈر کے 4 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ عارف والا والو مجھے بی بی کی عزت کی قسم ہے اس کا پیچھے ہٹنا بنتا تھا، کیونکہ اس نے پہلی دفعہ کسی مستور کو اس رنگ میں دیکھا تھا۔ اللہ کرے شیعہ نہ ہو جس تک بات گئی ہے اور اس کے منہ سے ہائے نہیں نکلی۔ بی بی کے سر پہ پتھروں کے زخم تھے، نیزوں کے زخم تھے، سر سے تازہ خون زمین پہ آ رہا تھا،
پہلی دفعہ اس بچے نے کسی مستور کو اس رنگ میں دیکھا، جیسے ہی بچہ 4 قدم پیچھے ہٹا، بی بی فرماتی ہے میرا بیٹا، آخری بات وہی، میرا بیٹا، اور میں بی بی تیری کریمی تو قربان ہو جاواں، میرا بچہ، میرا بیٹا ڈر کے گھبرا کے پیچھے نہ ہو، کیوں؟ میں تیری کچھ لگتی ہوں۔ لفظ وہ ہے عارف والا والو جس کا ماتم کرتے بھئیہ ہمیں 1400 سال ہو گئے، نہ ہمارے ہاتھ تھکے، نہ ہمارے سینے تھکے، نہ ہمارے رخسار تھکے، نہ ہمارے آنسو خشک ہوئے۔ لفظ آپ کو دے کے میں آپ کی دعاؤں کے سائے میں سفر کرنے لگا ہوں، میرا بیٹا ڈر کے گھبرا کے پیچھے نہ ہو، میں تیری کچھ لگتی ہوں۔ بی بی نے جیسے ہی بات کی، بچہ جہاں کھڑا تھا نا وہیں رکا، سر جھکا کے آہستہ سے کہتے بی بی آپ کہہ رہی ہیں آپ میری کچھ لگتی ہیں، لیکن بی بی محسوس نہ کیجئے گا میں نے آپ کو آج سے پہلے دیکھا نہیں ہے۔ بی بی میں نے اپنے سارے رشتہ دار دیکھے ہیں، میں نے آپ کو آج سے پہلے دیکھا نہیں ہے۔ جو ہاتھ حسین کی بہن کے دروازے پہ دعا کے لیے اٹھتا ہے، اللہ کرے اس لفظ پہ ماتم کے لیے اٹھائے، بی بی محسوس نہ کیجئے گا میں نے آپ کو آج سے پہلے دیکھا نہیں ہے۔ بازار کے ہجوم میں اونچا روئی بی بی، علی کی بیٹی رو کے فرماتی میرا بیٹا صرف تو نہیں، مجھے آج سے پہلے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ جب سے میرا غازی بازو کٹا کے خاک کربلا پہ سویا ہے، تب سے چادر لٹوا کے اکبر کے قاتلوں کے ساتھ کبھی کسی بازار ہر ایک سے کہہ رہی ہو مجھے چادر دو، میں محمد کی بیٹی۔ اللہ لعنت اللہ اللہ قوم صالحین۔